نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے اپنے ایک ایپیسوڈ میں صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنا ایک بیان پیش کر چکے ہیں جو تفسیر کے بہت ماہر تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایسے تابعین مفسرین کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کہ تفسیر میں انتہائی ماہر تھے۔ دور تابعین میں تفسیر کے 4 اہم مراکز تھے۔ سب سے بڑا مرکز مکہ، پھر مدینہ منورہ، پھر کوفہ اور اس کے بعد بصرہ تھی۔ تابعین مفسرین میں سب سے زیادہ تفسیر دان تابعین مکہ مکرمہ میں تھے۔ ان تابعین نے علم تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا، اور غالباً تفسیر کی سب سے پہلی کتاب مکہ ہی کے تابعین مفسرین میں سے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے لکھی تھی۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ تفسیر پر ایک کتاب لکھیے گا، تو ان کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے تفسیر پر سب سے پہلی کتاب لکھی۔ مکہ کے مشہور تابعی مفسرین میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، اکرمہ مولا ابن عباس رحمہ اللہ اور طاؤوس ابن کیسان رحمہ اللہ ہیں۔ ان سب میں بھی حضرت مجاہد سب سے بڑے مفسر تھے۔ مدینہ منورہ میں تفسیر کا ارتقاء زیادہ تر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا۔ تابعین مفسرین نے بکثرت تفسیری اقوال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیے۔ مدینہ کے مشہور تابعی مفسرین میں ابو العالیہ، محمد ابن کعب القرظی اور زید ابن اسلم ہیں۔ کوفہ میں تفسیر کے علم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے فروغ ملا۔ کوفہ کے تابعی مفسرین میں حضرت علقمہ بن قیس، مسروق، اسود بن یزید، عامر الشعبی اور ابراہیم نخعی ہیں۔ بصرہ میں جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ لوگوں کو تفسیر قرآن سکھایا کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔